پر خدا کے واسطے دیکھو علم اللہ کا رنگ ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے عالم ہی اس کی عبادت ہے. سوچ سمجھ. مجھے بڑا مزہ لگتا ہے جب میں آپ کو سناتا ہوں امام ابن سیرین کا قول ہے، یا لوگوں یہ کچھ صابن نہیں ہے، یہ کوئی برتن نہیں ہے، کتنی احتیاط کرتے ہو کرتے جامے پہچاننے میں، ڈیزائنوں میں. ہو خدا کے لیے مذہب ان چیزوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے. جب مذہب لینے جانا تو سوچ کے غور کر کے جایا کرو کہ کس سے لینا ہے. ہائی بھائی دوائی سے تم مذہب جا کے اٹھا رہے ہو، پھر اتنے پکے ہو جاتے ہو کہ اسلام آباد جا پہنچتے ہو. تمہارا ہے تو خداوند کریم ہمیں اس عذر سے بچائے کہ ہم اللہ کے رنگ کے سوا کسی اور رنگ کو چاہتے نہیں. سچی بات ہے. یقین کرو کہ اس کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہے ہی نہیں. اتنا خوبصورت کوثر قضا ہے، حسن ہے، محبت ہے، خوشبو ہے، پھول ہے، انسان ہے، ہمدردی ہے، کرم ہے، نوازش ہے، رحمت ہے، کرامت ہے. اللہ کے رنگ اتنے بے شمار اور سارے ہی جانے خوبصورت، جن اگر تم ذرا سا ذوق لطیف بھی رکھتے ہو تو اصولاً تمہیں اللہ کے رنگ کو تلاش کرو. اور یہ یاد رکھو کہ جس دل میں مذہب کے ہوتے ہوئے آرزوئے ہمسائیگی پروردگار نہیں ہے وہ مذہبی نہیں ہے. اگر تم مسلمان ہوتے ہوئے بھی خدا سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتے ہو، خدا سے محبت کی آرزو نہیں رکھتے ہو، تم مسلمان نہیں ہو. You are not knowing deliberately the purpose of religion. شریعت نہیں ہے مذہب کا مقصد. مذہب کا مقصد وہ رستہ دکھانا ہے جس سے تم خدا تک پہنچ جاؤ. شریعت کا مطلب وہ زاد راہ ہے جسے لے کے تم منزل تک پہنچ جاؤ. یہ مقصود نہیں ہے، مقصود صرف اللہ کی ذات ہے. میں کاہے کو مسلمان ہوتا پھروں؟ مجھے بتاؤ. رسم و رواج کے لیے اور سب سے خوبصورت مذہب بدھ مت ہے. اگر رسم و رواج سے دیکھا جائے حسین مذہب 8 اصولوں پہ قائم ہے. سارے اصول میرے پیغمبر کی طرح ہیں، جو قدر ہوگی قدار کے لیے. بڑا حسین مذہب ہے. مہاتما بدھ کی آپ ایک بات پڑھو تو کوئی علم و دانش کی معراج ہے. مگر افسوس یہ ہے آج بدھ مت سے خدا نہیں ملتا. میرا حق نہیں بنتا. قانون بنانے والے نے کہہ دیا کہ اس طرف میں نہیں رنگ پھینک رہا. اب تم نے میرے رنگ میں آنا ہے، میرے رنگ میں ہولی کھیلنی ہے تو ذرا اب بدھ مت اور ہندو مت سے نہیں، اب وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. اب صرف اللہ کے رنگ میں رنگے جانا ہے. صبغۃ اللہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اگر رنگے جانا ہے تو اپنی عبادات کا رخ میری آرزو کی طرف رکھو. کوشش تو کرو، سوچو تو صحیح. تم کو تو اصول یاد بھی چاہیے. خدا سے تھوڑی سی جدائی محسوس تو کرو. محبت میں تو کچھ پتہ نہیں، مثال میں کچھ نہیں. مثال تو ایک فضول سی چیز ہے. بڑے سالوں کی محبت کے بعد ایک دوست نے شادی کر، تیسرے دن اسی شکایت لے کے آ گئے. تو میں کہا تو یہ کیا ہوا؟ پاگل 20 سال تو سے اسی خاتون محترم کی ریاضت میں گزارے، اب تیسرے دن کیا ہو گیا کہ 3 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں شکایت پیدا ہو، پر رنگ بدل جائے. اب وہ خاتون تو وہی کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے جو پہلے 20 سال آپ نے کیا. اگر آپ عبادت گزار رنگ بدل جائے تو اس کو تو غصہ آنا ہی ہے. اگر مرکز خیال جو ہے جب تم محبتیں کرتے ہو اور
اور جب تم وعدے کرتے ہو، دیکھو اللہ کا قانون جو اللہ کا رنگ تو یہ کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں اچھائی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کسی چیز سے تم محبت کرتے ہو اس میں شر ہوتا ہے. پھر کون محبت کرنے والا اللہ کا قانون ماننے؟ خدا تو خود محبتوں سے آگے بڑھنے والی ذات ہے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. مجھے چاہتے ہو نا، مجھے چاہتے ہو، پہلے اپنی محبتیں قربان کر کے ہوا و ہوس کو قربان کر کے آؤ، آرزوؤں کو قربان کر کے آؤ، طول عمل سے بچ کے آؤ، خواہشات ذات سے گریز کر کے آؤ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر ان سے گریز کر کے آؤ خواہشات ذات سے. یہ فیشن سے ذرا بچ کے آؤ. اتنا بھی برا فیشن نہ ہو کہ کوئی اپنے آپ کو ہی اچھا نہ لگے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اب ضروری ہے کہ الٹے سیدھے لباسوں میں پھرتے پھرو، لمبے لمبے چوڑے پہنتے. پاکستان چوڑنے والا ملک نہیں ہے. رسم و رواج کی حفاظت اللہ کے رسول کا حکم ہے. ایسے رسم و رواج ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ گھر کی لونڈی کی شادی ہوئی تو آپ آئے تو پوچھا وہ فلاں کدھر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آج اس کی شادی تھی. فرمایا کو گانے والیاں ساتھ بھی بھیجی؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے سوچا آپ برا منائیں گے. کہا یہ تو رسم و رواج ہے. ایسے تو جو لوگ ہوتے ایسے رسم و رواج جو خوشی سے کسی نے اکٹھے کیا، مگر جو بھنگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جو اوپن میں ہو رہے ہوتے ہیں، جو ظاہر میں ہو رہے ہوتے ہیں، جو فسق و فجور کی علامت ہے، وہ سادہ دلوں کی خوشیاں، سادہ قسم کی نمائیں، ان سے اللہ کے رسول نے بنائی. اس کو بنائی. کوئی مذہب اتنا خشک نہیں ہوتا. You will all become dry. کھیلوں کے بغیر آپ ڈرائی ہو جائیں. کیا اعتدال کا رنگ یہ کہتا ہے آپ کھیل نہ کھیلو، آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، آپ شادیوں میں تھوڑی بہت رونق نہ پیدا کریں، کیا آپ ہنسو کھیلو نہیں؟ اس قسم کی کوئی ہدایت رسول اللہ سے ایشو نہیں. ہاں یہ ضرور کہا کہ اعتدال پہ قائم کرو. سب سے خوبصورت رنگ اعتدال ہے. اور 12 احادیث، 8 ایک کتاب مسلم اور 8 بخاری، 12 احادیث میں مشتمل قول رسول ہے کہ اے لوگوں اعتدال اختیار کرو، اور اگر مکمل اعتدال نہ اختیار کر سو تو اس کے قریب ترین رہو، دور نہ جاؤ اعتدال سے. کہ جو شخص اعتدال سے دور گیا وہ خدا کے رنگ کا بندہ نہیں ہے. جو شخص معتدل نہیں ہے وہ مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہے. اس سے گریز کرو. اور استادوں میں تو ویسے بھی یہ حرف آخر ہے وما علینا الا البلاغ.